یہ پکھا مومنہ دو پھیر رہے، اس کو پکھے کو این پاس پھیر رہے۔ دعا ہے وارث کائنات میرے بھائیوں دا اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرماویں، توفیقات دے وچ مالک مزید اضافہ فرماوے۔ وہ گھر وسن یہ تھا آل محمد دا تذکرہ ہوندے، وہ لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں دن۔ یہ سارے صاحبان دی صلاح ہوئے تو میں مدینے علیہ سیدان دی تاریخ شروع کروں۔ صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں، اتنے میں قصیدہ تے پہنچنے لگا۔ صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں، کلندروں کی مودت کے ڈھنگ اچھے ہیں، کلندروں کی مودت کے ڈھنگ اچھے ہیں، اور دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے 1000 درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں۔ دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے 1000 درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں۔ محبت کرو یا عداوت کرو، دوستو ایک تو راستہ چھوڑ دو، اپنے گھر کیوں اتارا ہے اس نے علی، یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو۔ توجہ جناب، اپنے گھر کیوں اتارا ہے اس نے علی، یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو۔ آپ کو تو سفر تھوڑے جا مزید چکرین ہے۔ سارے بکھر دا ایک شاعر ہے، وہ لکھ دے کہ وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا، وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا، وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا، وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا۔ یہ جانماز ولا ہے، سکون سے بیٹھو، ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا، ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا۔ اگو لکھتا ہے کہ علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نقطے میں، وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا۔ توجہ جناب، علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نقطے میں، وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا۔ اور علی لحد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ اکیلا سفر نہیں ہوتا۔ بڑی مہربانی جناب، انہیں خبر ہے کہ اکیلا سفر نہیں ہوتا۔ قبر روشن ہوئے شہید سید محسن نقوی دی۔ شہید محسن نقوی لکھا کہ نفاق سے بچنے کی راہ نہیں ملتی، خدا کے گھر سے بھی اس کو دوا نہیں ملتی، اور پیے وہ گھول کے قرآن بھی اگر محسن، مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی۔ اس دا علاج کو میں تو قصیدے واسطے تیار کھڑا کریں گا، میں کوئی مجمع کا رخ تے پہنچے تو میں سوزی اٹھاواں۔ مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی۔ مزید سید محسن نقوی لکھ دیں کہ جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا۔ کیوں محسن ادے ہم آگ لگاتے ہیں ذرا اور طرح سے، سارا طریقہ کار ہی ہو رہے، ہم آگ لگاتے ہیں ذرا اور طرح سے۔ ایک قطع میں تا ہو رہی سن گنو۔ اگلا قطع یہ ہے کہ تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا، تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا، علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا۔ سلامت رہو صحیح، اتنا کوئی نعرے تے پابندی تو نہیں لگی ہوئی، ایجاد ہوتا ہے۔ آؤ بھائی، بڑی مہربانی سے جی۔ اچھا، محمد علی کو مالک ذکر دا صدقہ حیاتی اللہ بچہ دے، باقی جو بیمار ہیں مالک صحت کاملہ عطا فرماوے، جو تنگ دست ہیں مالک وسیع رزق دے، عزاداراں دے گھر وسن، مومنین دے ویڑے وسن۔ ماشاءاللہ توڑے اپر پنجاب دے ذاکر بہت اچھا قصیدہ پڑھ دیں، اسا کچھی دے ذاکر، بکھر دے ذاکر، اور جی میں سارا قصیدے پڑھن انداز ہے اس دائرے اس سرکل اچ رائے کے
میں جناب کو معراج بھی سننا، مقام اس کا قلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں. تھوڑا جا اس دا آواز لائٹ کھلے سو، تھوڑا دور تو آواز گنے بھائی جان آسان کرے سو. مقام اس کا قلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں، جو بیٹی ہو کے باپ کی نظروں میں مادر تھی، اور شب معراج خالق نے جسے پردہ بنایا تھا، نبی کہتے ہیں وہ پردہ میری بیٹی کی چادر تھی. سمجھ آندی پئی؟ رسول فرمائیں معراج والی رات جڑا پردہ آئی، یہ پردہ بطول دی چادر ہے. معراج دا سنیہا گھن کے پیغام گھن کے جناب جبرائیل آئے کھڑن رسول دے سامنے، تے جی میں پیغمبر کو معراج دی اطلاع رہتی ہے، سوچتا نہ ہے قصیدہ. لیکن نعرہ سنا سکتے ہو سارے رل کے؟ میری گزارش سنو. ایک شاعر لکھ دے کہ جتھاں بھی کہ محفل مجلس کو مومن موالی حبدار جڑا نجف دے والی دے نام دا نعرہ لواوے نا، وہ تے پڑھن والا دی ڈیوٹی ہے مومنہ کو دسا کریں. انہاں واسطے واجب نہیں بلکہ اوجب ہے. بھائی جڑا نعرے دا جواب پوری جرت نہ لیتا کریں، اس دی وجہ یہ ہے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. کیوں؟ کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں. ہوں نعرہ سناؤ میرے بادشاہ نے. جبرائیل کھڑا دے تیری نہیں مثال سونیا، یاد کیتا ہی بھی ذوالجلال سونیا. تیری نہیں مثال سونیا، یاد کیتا ہی بھی ذوالجلال سونیا. تیری نہیں مثال سونیا، یاد کیتا ہی بھی ذوالجلال سونیا. تیری نہیں مثال سونیا، یاد کیتا ہی بھی ذوالجلال سونیا. تیری نہیں مثال سونیا، یاد کیتا ہی بھی ذوالجلال سونیا. تیری نہیں مثال سونیا، یاد کیتا ہی بھی ذوالجلال سونیا. جیو بلال سونیا، اپنے براق نو سنبھال سونیا. میں سننا میں حیدری سلامت رہو سائیں. جیویو بلال سونیا، اپنے براق نو سنبھال سونیا. پیغمبر فرمائے جبرائیل یہ جو عرش تو بلاوا ہے، عرش تے ونجنا کی ہے، وسیلہ کیا ہے؟ بابا جبرائیل اشارہ کیتا ہے براق والے پاس ہے، وقت رسول دے پاس دے کے کھڑا دے. اس تے سوار ہوں نہیں، عرشہ تو پار ہوں نہیں. میں جاگے نہیں آدھا ہوں سلامت رہے. پھر پڑھا لگا جبرائیل کھڑا دے. اس تے سوار ہوں نہیں، عرشہ تو پار ہوں نہیں. اس تے سوار ہوں نہیں، عرشہ تو پار ہوں نہیں. اجیوے میں آکھنے ہوں تیار ہوں نہیں. اجیوے میں آکھنے ہوں تیار ہوں نہیں. کلہ ولایت والا ترہ رسالت والا، کلہ ولایت والا ترہ رسالت والا، نالے سجا کے اڑھ لے ایک علی شال سونیا. ہاتھ ہوئے نبوی رومال سونیا. حیدری سلامت رہو جناب. قصیدہ پسند آنا پہ؟ جبرائیل آتا ہے ایک علی شال سونیا، ہاتھ ہوئے نبوی رومال سونیا. پیغمبر فرمائے جبرائیل عرشہ تو بلاوائے، کوئی عرش دوتے خصوصی میٹیں گے، کوئی خصوصی پروگرام بن گے. آتے سونا جیڑے حالات عرشہ تے میں دیکھایا. جبرائیل آتے لگتا ہی میں ہے، لگتا ہی میں ہے دردی شادی کروں ہے، جن تیرے وال چڑھوں ہے. بھائی جاگے نہیں آدھر حسین حیدری سرفراز بھائی سمجھ آدھی پئی ہے. حیدر دی شادی کروں ہے، جان تیرے وال چڑھوں ہے. توجہ کرے سو. پھر پڑھا لگا جبرائیل کھڑا دے. حیدر دی شادی کروں ہے، جان تیرے وال چڑھوں ہے. حیدر دی شادی کروں ہے، جان تیرے وال
لگدا ہے راستے اتھے تیرے نال سونیا کرنی ہے رشتے دی گال سونیا سلامت رہو جناب اتھے تیرے نال سونیا کرنی ہے رشتے دی گال سونیا تے سارا دی بڑے قصیدے سنے حسن لیکن ہم اس سے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے کرنی ہے رشتے دی گال سونیا بابا پیغمبر پہنچ گئے معراج تے بن کے نبی ڈٹھے بھئی عرش دے اٹھے اٹھان دیا لمبیاں قطاریں جنہیں اٹھان دے اٹھے سامان لدے ہوئے نبی تا ہر گل جان دے ہیں تیرے سارے سمجھاون دی خاطر پیغمبر پوچھا جبرائیل کو تے کو پتہ ہے بھئی نہ اٹھان دی تعداد کتنی اور یہ اٹھان دوتا جڑے صندوق ہیں اس صندوق کے ہیں جبرائیل مسکرا بھی ہے پیغمبر دے پاس دیکھ کے بھی آدھا ہے کتنے نو میں نو پتہ نہیں جتنے نو میں نو پتہ نہیں کتنے نو میں نو پتہ نہیں جتنے نو میں نو پتہ نہیں اٹھ کی میں آنکھا سونیا اتنے نو میں نو پتہ نہیں اٹھ کی میں آنکھا سونیا اتنے نو میں نو پتہ نہیں اے میں نو پتہ ہویا اٹھا تے لڑیا اے میں نو پتہ اٹھا تے لڑیا لگدا ہے دھی تیری دا ڈاج والا مال سونیا جیڑا دیتا ہے اللہ لجپال سونیا سلامت رہو جناب ڈاج والا مال سونیا جیڑا دیتا ہے اللہ لجپال سونیا پورے قصیدے دا میں تھے نچوڑ پیش کرنے لگا جیڑا دیتا ہے اللہ لجپال سونیا پیغمبر فرمائی جبرائیل اگر انہاں اٹھان دوتے بطول دا ڈاجے بات ایمیں کر اس قطار دے بھی جو ایک اٹھ بلہا اتو ایک صندوق لہا اس صندوق دا ڈھکن کھول میں کوئی رستہ صحیح دے کہ صندوق ہندے ویج ہے کیا جڑے باریکیاں سمجھ دیو شاعری دیاں انہیں صندوقاں دے ویج ہے کیا بابا حکم دی تمہیل کی تھی اس جناب جبرائیل ایک اٹھ بلہائے اتو صندوق لہائے صندوق دا ڈھکن کھل گیا میرے پاس دیکھ سو خیر بچن صندوق دا ڈھکن کھل گیا ہے جبرائیل حیران ہو گئے پیغمبر پوچھے جبرائیل حیران کیوں ہے نبی دے پاس دیکھ کے بھی آتا ہے بکسی اتار ویکھی ہے قطبی انبار ویکھی ہے سلامت رہو جناب سمجھا دی پئی ہے نا بکس اتار ویکھی ہے قطبی انبار ویکھی ہے جبرائیل دے سونا ہی صندوق دے وچ کتاباں دا ڈھیر ہے ایک ایک صندوق دے وچ کتاباں ہیں کتنیاں اور انہیں کتاباں لکھا ہویا کہ آج دی مجلس سے میں ہی دس کے ویسا میرا ساتھ نے میں پھر پڑھا لگا جبرائیل کھڑا دے بکسی اتار ویکھی ہے قطبی انبار ویکھی ہے بکسی اتار ویکھی ہے قطبی انبار ویکھی ہے انہیں کتاباں دا شمار کتاباں دی کیتی پھول پھال سونیا لکھے پے علی دے وچ حال سونیا ایک قصیدہ جی اچھا ہاں علی پہلوان حاجی تھوندا جنگ دا سامان آیا اتھو دا وہ قصیدہ گیندہ ہو سامنے بسم اللہ سائیں مالک تو کو سلامت رکھے سرکار حقیقت دے رستے تے ٹور سے تا بچ سے اتنا تھوڑا جا بکھر پیا میں اپنے سرے کی رنگے چھے روبائیاں پڑھنا حقیقت دے رستے تے ٹور سے تا بچ سے اے جنگ حق دیئے لڑ سے تا بچ سے اے جنگ حق دیئے لڑ سے تا بچ سے اور میری گہل منگن حشر دے حشر تھوں علی ان ولی اللہ پڑھ سے تا بچ سے بیتا تیرے کو راہی کو نہیں
تھوڑا جا بھائی جانی کو آسان کرے سو بڑا زور کھندا پہ ہے جو تھکے ہوئے آواز ہیں یہ پکھا اپنے پاسے رکھ سو سارو نہ آوے مومن والے پاسے رکھ سو بس ہوا ہی نہیں ویندی رہے تھوڑا جا الویں دے رہا ہیں میں دیگا حل مان گھن حشر دے حشر توں علی ولی اللہ پڑھ سے دبج سے اگوان دے کہ وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دے ساں عقیدہ ولاد منافی نہ دے ساں ملنگا دے میں قاتل کو پیو دا قتل بخش دے ساں علی دے مخالف کو معافی نہ دے ساں ایک سلوات پڑھ گئے استاد آؤ ٹھیک ہو میں قاتل کو پیو دا قتل بخش دے ساں علی دے مخالف کو معافی چلو مداح خان ایک اور بھی آگئے علی دے مخالف کو معافی نہ دے ساں یہ میڈا مزاج کھری گل کرینا جنہیں حق سمجھدا میں اومے علینا یہ بئی گہلے میڈا انوکھا وپارے جو اندھاں دے شہر میں شیشے بھی جینا یہ بئی گہلے میڈا انوکھا وپارے جو اندھاں دے شہر میں شیشے بھی جینا گل کرنی خیبر دی تو وقت میں بھی تا کچھ اس ادا سے کہ جنگ ہی بدل گئی بھاگے کچھ اس ادا سے کہ جنگ ہی بدل گئی کچھ لوگ سارے گھوڑوں کو حیران کر گئے گھوڑوں تو ہی تیز بجل کچھ لوگ سارے گھوڑوں کو حیران کر گئے بانی آندہ میرے بھائیوں دا حکم قصیدہ دا جنہوں میں پیش کرنے لگا خیبر دے میدان دے وچ کھڑ کے نبیاں دے سلطان ایک صد مارا آئی میرا دل ہے کہ جناب کو میں این بینو صد سنوں گا ٹھیک ہے جناب شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار اللہ فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار علی پہلوان آج تھدا جنگ دا سمان آیا تھدا علی پہلوان آج تھدا جنگ دا سامان آیا تھدا علی پہلوان آج تھدا جنگ دا سامان آیا تھدا علی پہلوان آج تھدا جنگ دا سامان آیا تھدا علی پہلوان آج تھدا جنگ دا سامان آیا تھدا علی پہلوان آج تھدا جنگ دا سامان آیا تھدا نعت کے قرآن آج تھدا جنگ دا سامان آیا تھدا نعت کے قرآن آج تھدا جنگ دا سامان آیا تھدا کل ایمان آج تھدا جنگ دا سامان آیا تھدا سلامت رہو جناب بڑی مہربانی سائیں حیدری توارے سارے مجمع کو نال لا کے میں انہاں کو کھیتی وینا جنگ احد جتا میرے پیر علی دے ہاتھ میں ڈھیر ساریاں تلواراں ٹوٹ گئیاں عرش تو ذوالفقار نازل ہوئی میں مصر چ رسینا تلوار چل دی کیویں آئی اس تلوار دی خاصیت کیا ہے جو بیدار بیٹھے ہیں بابا گل میں اتھو شروع کرنے لگا او ہاتھ دی لڑائی انج دی علی تیغ چلائی انج دی نوواری ڈنگی ہو گئی لوہان بڑھائی انج دی او ہتھان یدو اللہ لوہ بڑی ملائی انج دی کچھ بار جو تھے او ٹوٹ گئی شاہ جرت دکھائی انج دی نبی پاک دے قدم نو چم کے علی گل سن بھائی انج دی نبی کول موجود دو دیگا علماء دی لکھائی انج دی نبی جان کے ہو نہیں لکھیاں اسمانت ہوائی انج دی وچ شولے بھڑک دے حیران خدائی انج دی چن بیٹھا کرسی دے چن بیٹھا کرسی دے بھائی ملک دعائی انج دی علی پہلوان آج تھدا جنگ دا سامان آیا تھدا سلامت رہو جناب حیدری بس بابا ایک شیر ہور اور ان مصرے دے وچ میں تو اکو نجف دے والی دے اختیارات پہ سنوائنا میرے پیر علی دے اختیارات کتنے ہیں ویسے کہیں خاکی بندے دی اتنی جرات ہے کوئی نہ جو دعوے کھڑا کرے میں علی دے اختیارات رسائنا کیونکہ میرے پیر امیر دے اختیارات
بابا ملتان دی نگری تے کھڑ کے جناب شاہ شمس تبریز رسے ہیں انہاں کا خورشید فلک عکس تر تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. یہ بیدار بیٹھا ہے میں مصر جلس ہے نا میرے پیر علی کتھا کتھا وان کے بابا کیڑے کیڑے نبی دی مدد کی تھی تے گل میں اتھو شروع کرنے لگا آدم تے حوا نکھڑے ان نام ملایا شاہ نے بھڑنو دا گردہ بچ ان کدھیے لایا شاہ نے نبی ابراہیم آگے گلزار بنایا شاہ نے یونس نو مچھلی آگے ان ہتھ بچوایا شاہ نے یوسف نو خوب چکڑ کے شاہ مصر بنایا شاہ نے موسیٰ دا پول دا قصہ اتھ جلوہ دکھایا شاہ نے چھپ چھپ کے کل نبیاں راہ رستہ بنایا شاہ نے خندق عذاب کیتا دشمن دس پایا شاہ نے خیبر دے وزنی در کو نالنگلی اڑایا شاہ نے جس جگ دا آن تو پڑھ لے جس جگ دا آن تو پڑھ لے لوہا منوایا شاہ نے علی پہلوان حاج چدا جنگ دا سمانے آیا خدا آباد و شاد رہو صدا سلامت رہو تواری نوکری توارا پورسا سائیں اپنی بارگاہ قبول فرمامن کچھ دکھ سن گنو انہاں پاک بی بیاں دی غربت جنہاں دے پیکے کائنات دے وارث دھیاں کفنہ واسطے سکھ دیاں رہیاں کربلا لے تیری مکان قبول فرمامن میرنی سے لکھائی کہ مدینہ کہاں اور کہاں کربلا کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا ڈاہ محرم کو تساں یقیناً ذکر دے وچ ہوسو اس کو تھوڑا یا قابو کرو یا اس کو ٹیٹ کرو تھوڑا تو سر اٹھا اسی کہ کربلا دے متعلقہ جتنے شہید ہیں نا ٹھیک ہے کربلا دے متعلقہ اکثر شہیدان دے محرم دے وچ تساں اساں جنازے برآمد کرائیں میں مثال دینا جو بچے سمجھ ونجن جناب مسلم دا تساں اساں جنازہ برآمد کرائے جوڑی دے جنازے ہیں میری علی حسین دے پتراں دے جنازے برآمد ہوئے محرم وچ شہزادہ علی اکبر دا جنازہ لیکن کربلا دے کچھ ایسے شہید ہیں جنہاں دے محرم دے وچ جنازے کوئی نہیں آئے بلکہ آخری دن دے وچ تساں اساں انہاں دی شبیاں برآمد کرائیاں اگر آکھو تو انہاں دے وچوں میں 2 شہیداں دا تذکرہ کراں وہ کیڑے شہید ہیں جنہاں دے محرم وچ جنازے نہیں آئے شبیاں آئیاں انہاں دے وچوں ایک جوان دا تساں تے اساں علم برآمد کرائے بابا دوجے دا ذل جناح برآمد ہوئے اگر اجازت دیو تو میں وجہ ہی دسا لینا اس دی وجہ کیا ہے علماء لکھتے ہیں اس دی وجہ ہے کہ جہاں علم برآمد ہوئے ان دی لاش میدان دے وچوں چاون دے قابل کوئی نہ آئی ایویں دسائی ان دی لاش چاون دے قابل کوئی نہ آئی تے جہاں ذل جناح برآمد ہوئے دیگر ویلے ان دی لاش چاون لہائی کوئی نہ تھوڑی دیر بعد شہادت پڑی ویسی تو کو ذاکر تفصیل الحال لے سن ان دی لاش چاون لہائی کوئی نہ اور کون چاہے لاشاں تے کون کرے دفن کیونکہ لاشاں دے وارث تا ہمیشہ قریبی رشتہ دار بننا تے جے لاشاں دے وارث قریبی رشتہ دار بننا ساری کچھی تے ایک بزرگ مدا خانہ دین وقت مظلوم حسین کو کون دفن کرے ہا جو امام حسین دی ماں دا نہ کو بھرا ہے تے نہ کو بھین ہے وارث بنا کوئی نہیں انہاں جواناں دی لاشاں بھی دھوپ تے پئیاں رہی ہاں جنہاں کو وسدے ویلے ماما کنڈا بھی نہ لگنے اور پھر لاشاں دفن کرن تے دور رہ گیا جتھا لاشاں پئیاں ہیں لاشاں سدھیاں بھی کہنا کیتیاں تیری مکان سے منظور فرمامن اور قبر روشن ہوئے بابے صابر حسین شادی بابے انہوں نے جملے پڑھ دے ہیں کہ مومنو خالق کہیں نبی کو اتنے حوصلے والا بھیرا ہی نہیں دیتا جتنے حوصلے والی امام حسین کو بھین لیتی ہے میں ایک روایت پڑھتا تو جگر تے ہاتھ رکھ کے سنے ایک کربلا دے وچ بی بی دے بھیرا کتنے مارے 9 تو سن دے رہتے ہو کہ گھنٹے گزرے 3 یعنی کہ جائے بی بی دے دروازے تے ہر 20 منٹاں دے بعد ایک بھیرا دی لاش آندی رہی وطوی پردے داراں کو تسلیاں دیتی ہیں سے کوئی عام مستور ہے
سین تیری مکان قبول فرماوے زیور پا کے آئی کھڑی مقتل دے وچ بند پڑھا لے ناراض نہ تھی میں میری غربت دے تے کو میں دفنا نہیں سکتی میرے ہاتھ رجھ گئے وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا نہیں سکتی سین تیرا پرسہ قبول فرماوے آباد رامے میرے ہاتھ رجھ گئے وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا نہیں سکتی آباد رامے بی بی ہگل ہور بھی کیتی ہے آدھی کھڑی ہے تیرے قاتلاں جینے میرا بھرکا لٹے ہے تے تفصیل دسا نہیں سکتی میری غربت دیکھ میں بھیڑوں کے ہاتھ میات بھلا نہیں صدقے تھی نا آباد رامے اٹھیاؤ بھائی ازادارو اے ہوں علی دے گھر دا قصہ ہے جے اسلام دی بقا واسطے بابا بے تحاشا جنگ لڑی جیڑا اتنا وڈا غیرت مند جے جنگاں دے وچ کافراں دی دھیاں دے سراں تے برکے رکھے جے تو تھک نہیں گیا اٹھیاؤ بھائی میں تے کو دین تے خرچہ پہ سنوائے نا ارے تجمیل دے کہ دہمی دا دین ڈھلے تو زین ڈھل گئی زین ڈھلی ہے تو زخمی حسوار ڈھل گئی ہے یہ صرف سوار نہیں ڈھلا نال نال بیبیاں دے وقت ڈھل گئے جے تو رونا چاہنا ہے میں پہلا بہن کرن لگا ہی علی دا بچڑا پیاسا کس دھرائے ڈھی ڈھلان تو پہلے ڈھی دا برکا لہ گیا ہے بسم اللہ بل بھڑی نہیں علی دا بچڑا پیاسا کس دھرائے گیا ڈھی ڈھلان تو پہلے ڈھی دا برکا لہ گیا ہے علی دا بچڑا پیاسا کس دھرائے گیا ڈھی ڈھلان تو پہلے ڈھی دا برکا لہ گیا جنگلہ وچ نبی دی ساری آل رول گئی پاکلی دی تھی دھرام موئی ہل گئی خاک سر دے وچ روا کے آدھی رہ گئی یا علی آباد رام بسم اللہ تیرا پرسہ قبول ہوئی علی دا بچڑا پیاسا کس دھرائے گیا ڈھی ڈھلان تو پہلے ڈھی دا برکا لہ گیا ہے علی دا بچڑا پیاسا کس دھرائے گیا ٹھہر بھائی عزادارو مک گئی ہے کربلا دی جنگ 13 ضربہ دے نال کس گئی حسین امام حسین دی شہادت دے بعد ارے تجمیل دے بابا نگری کربلا تے تو نیزے بلند ہوئے عزادارو جنہ دے وچوں ایک نیزہ مشرق والے پاسوں اٹھائے بابا دوجا نیزہ مغرب والے پاسوں اٹھائے عمر ابن سعد اعلان کیتا ہے جلدی کرو انہاں دوہاں نیزہ کوئی کٹھا کر دو حمیدہ تے جیویں نیزے کٹھے تھیندے گئے آدھے نگری کربلا تے زلزلہ ودا گئے تے کوفین وچ رسیدا جو نیزہ دی نوک تے کیا ہے پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دا دوجے نیزے تے المصائب دی ردا ہے پہلے نیزے بسم اللہ ول بڑی نہ پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دا دوجے نیزے تے المصائب دی ردا ہے پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دا دوجے نیزے تے المصائب دی ردا 4 سال دی معصوم تھی حسین کر کے منہ نجف دے پاسے آدھی رہ گئی نجف دوالی پوتری اجڑ گئی یا علی صدقے تیری مکان قبول ہوئے بس بابا مک گئی مجلس نیاز حسین اکھلا میں آکے بچی ڈالے کو سدین دی رہی میں کو الوا کے جواب لیو کہ نجف دوالی پہنچا کھڑے ٹائم یہ تو میری قوم دے چھوٹے بچے جان دیں کہ نجف دوالی تو اون ٹائم پہنچا جنا سیدہ دے خیمے جل گئے ہیں تے دھی سڑیو چوب جا کے پارا شروع کیتا الحافظ و الحفیظ بابا دھیاں پارے وغیرے دیا بھائی جن نجف دوالی پہنچائے سب تو پہلے میرے بادشاہ آکے دھیاں کو دلاسا دیتے
وطنوہا کو تسلی دیتی درجات بلندون با بیٹھا تھی آلے اوپر دین کے اس بعد میرے بادشاہی نے چارے پاس نکاح کی تھی تے علی حسین سوال کی تے بابا کئی کو بلیں دے ہو میرے بادشاہ رو کے آکھے زینب سکینہ کن گئی ہے سکینہ کن گئی ہے آج یہ بابا سکینہ و بکری بیٹھی رون دی میرے بادشاہ فرمائی جلدی کر میری دھی کو چادری ہوئی ہے میں دھی کو گال دینا لینا عزدارو میرے مرشد امیر نے بابا پوتری کو گال دینا لائے تے بچی جو ڈری ہوئی آئی ڈاڑے دے گالے چباہی چپائیاں بس جلدی دے نال ڈاڑے دے گالے چباہی کٹ گئی دیاں آج یہ ڈاڑا میرا تو آلے ہوتے ایک سوال ہے میں دے تھی رہی ہاں دیگر لے کربلا اج گزرا تے کل ہاں میرا بابا رہی ہے آج یہ ڈاڑا تے میں جو تو آلے گالے چباہی پائیں میں کورے ساو تو آلے گلے دا خون میرے ہتھوں تے کیوں لگ گئے رونے میرا امام تے جواب دیتے تے دے باب نال تیرا گل کوئی دے رہے کلا میں نہیں سارے پنج تن کوئی دے رہے ہے تیرے بابے بسم اللہ وال پڑی نہ تیرے باب نال تیرا گل کوئی دے رہے کلا میں نہیں سارے پنج تن کوئی دے رہے ہے تیرے بابے بس بھائی آخری رہن عزدارو ایتا دھیدہ سوال آئی کہ ڈانا میں کھلے ساؤ تو گل کیوں زخمی ہے اگو ایک سوال میں نے مرشد امیر کیتا ہے روکے پہ فرمائن المعصومہ میری دھی میرے کول تا پوچھے جو میرا گل کیوں زخمی ہے ذرا تو بھی تلانے کو جواب دے تیرے کان کیوں زخمی ہے میری دھی تیرے رخصار کیوں زخمی ہے رونی میری سین تے جواب دیتے کنڈیاں ہوں میں لگیا رہی ہے دور رہائے نے داج لٹ گھڑے تے خیمے بھی جلائے ختم ہو گئی مجلس بابا بچی آکے ڈاڑے دے بازو دے جو پکڑائے آگے تھوڑی جے دیر میرے نالو تھا جو لو جتا مقتل دے جو لاشا پائیے ڈالے کو لاشا دے درمیان گھنائی میرے بادشاہ فرمائے معصوم آئی تھا کیوں گھنائی ہے بی بی رو کے کھڑی آدھی میں کو کربلا دا زخمی کا بگول دے سیدھے تے میں سمڑے میں کو بابا